بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 992، اعتراض نمبر 5، دعوتی کام کی ترتیب کیا مشروع ہے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوت و تبلیغ میں مروجہ نقل و حرکت، گشت، شب جمعہ، سحروزہ، چلہ، سال کی ترتیب کا ثبوت۔ سوال نمبر 5، حضرت یہ جو آج کل تبلیغی جماعت کی ترتیب ہے جس میں گشت، سحروزہ وغیرہ، کیا یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یعنی جس ترتیب سے آج کل عصر کی نماز کے بعد گشت ہوتا ہے اور اس میں گشت کے مختلف آداب اور مختلف فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ احادیث سے ثابت ہیں یا خود سے بنائے ہوئے ہیں؟ اور اگر ثابت نہیں ہیں تو پھر کیا یہ عمل بدعت ہوگا؟ لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، لیکن اس کام کی جو ترتیب ہے کیا وہ درست ہے اور کہاں سے ثابت ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں اور آخر میں دعا بھی ہوتی ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ اور اگر نہیں دیا تو پھر اس ترتیب کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ یعنی یہ کام بھی تو بدعت ہوا۔ برائے کرم جواب دے کر ہمیں تسلی فرمائیں۔ جواب نمبر 5، سن 1981 میں ہمارا عرب کا سفر تھا۔ امارات کے ملک شارجہ میں مسجد الخان کے امام و خطیب شیخ سید درویش نے یہی سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا تبلیغی کام اور اس کام کی ترتیب غیر مشروع اور بدعت ہے۔ ہم نے بفضل اللہ سارا کام اور اس کی ترتیب کتاب اور سنت کے نصوص سے بیان کی۔ شیخ نے کہا انا موافق، میں مطمئن ہوں۔ تشکیل کی تو فرمایا سفر تو مشکل ہے، لیکن جمعے کے خطبے میں تبلیغی کام پر روشنی ڈالوں گا اور عوام کو ترغیب دوں گا اور اس عمل کو زندگی کا وظیفہ بناؤں گا۔ جمعہ کا خطبہ دعوتی کام کو سمجھانے کی بابت ہوتا اور ان شیخ صاحب کی تائید سے عربوں کے دل منشرح ہوئے اور خوب کام میں لگنے لگے۔ دعوتی کام کے بنیادی اصول: الیاسی دعوتی کام کے 2 بنیادی اصول ہے۔ نمبر 1 جہد مسلسل کرتے رہنا اور نمبر 2 تفرقہ بازی سے بچنا۔ یہ دونوں اصول سورہ شورى کی آیت کا حصہ ہیں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس دین میں تفرقہ مت ڈالو۔ حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی دعوتی محنت کو ان 2 اصولوں کے تابع کر دیے اور تبلیغ والوں کو دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی ہدایت اور ان کی فلاح اور بہبود کی فکروں میں ڈال دیا، اور آپسی اختلافات سے بچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام والی دعوت و تبلیغ کا منہج سمجھاتے ہوئے فضائل کی راہ پر ڈال دیا۔ دعوتی کام کی ترتیب پر غور فرمائیں۔ تبلیغ کے 6 نمبر حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دعوتی منہج کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دین کی اہم ترین چیز کی دعوت کو مقدم رکھا اور اسے ترجیح دی، یعنی ایمان اور یقین کی دعوت کو پہلا نمبر قرار دیا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لائیں اور یقین درست کریں۔ لطیفہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تبلیغ اور دعوت کا کام اسی ایمان اور یقین والے کلمات سے شروع کروایا تھا اور وہی فرمائی تھی یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑے حضرت جی کا یہ اسلوب دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث سے ماخوذ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بحیثیت داعی اللہ اور معلم دین بنا کر جب اہل یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا پہلی بات جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، یعنی انہیں توحید اور وحدانیت کی دعوت دینا، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بخاری شریف۔ لطیفہ، افسوس تو اس بات پر ہے کہ جس مسلمان کا نہ کلمہ درست ہے نہ عقائد درست اور اہل علم ہیں کہ اسے اختلافی مسائل میں الجھائے رکھنے کو دین کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوسرا نمبر نماز۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یعنی جب بھی میں تجھے یاد آ جاؤں تو نماز پڑھ۔ اگر تو سو جائے یا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب بھی تجھے یاد آ جائے کہ میری نماز رہ گئی ہے تو فوراً اس نماز کو پڑھ لے، یہی اس چھوٹی ہوئی نماز کا کفارہ ہے۔ فائدہ: کسی بھی شخص کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم نہ دیا جائے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ مسئلہ: جان لو کہ انسان کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ان میں تدبیر کرتا ہے۔ جب اس بات کی معرفت ہو جائے تو اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اس پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں اللہ کی عبادت اور تعظیم، خوف اور خشیت، امید اور رجا داخل ہیں، اور اسی طرح اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ وہی اللہ ہے جس کی عاجزانہ تابعداری کی جائے اور امر و نواہی میں صرف اسی کی اطاعت مطلقاً کی جائے، اور ان تمام باتوں پر ایمان، نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض سے بھی پہلے ہیں۔ ان سب امور کو جاننے اور عملی طور پر بجا لانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تیسرا نمبر علم۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب تجھ پر جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ حقیقی دین کا حقیقی مرجع وحی والا علم ہے۔ علم اور ذکر سے مراد اللہ کی عبادت کو مسائل کی روشنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم اور ذکر ہیں۔ بڑے حضرت جی نے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان صفات کے بغیر دعوت میں تاثیر اور داعی کی تربیت اور عند اللہ مقبولیت بھی بعید از قیاس تھی۔ مذکورہ بالا امور سے یہ بات واضح ہو چکی کہ بحیثیت مجموعی دعوت اللہ کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ بڑے حضرت جی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے بغیر سیکھے کیا جائے، اور نہ ہر شخص اس فریضے کو صحیح طور سے انجام دینے کا اہل ہے۔ اس لیے اس کام میں نفس کی خودی کو ختم کرنے اور دوسروں کو اعلیٰ اور ارفع سمجھنے کی مشق کرانے کی خاطر اکرام مسلم پر زور دیا۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم پر عمل کرنے کو فرمایا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، اے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اکرام مسلم کے بارے میں مشہور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن اسحاق کی عمرو بن شعیب کے واسطے سے مروی دوسری روایت بھی ہے جو صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یعنی وہ ہماری ملت کا نہیں ہیں۔ اس حدیث کو منظر عام پر بہت کم لایا گیا۔
اس لیے کہ اس روایت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت والی محنت اور اس کی ذمہ داری ذکر کی گئی تھی۔ البتہ دوسری حدیث کو خوب تشہیر ملی، یعنی جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث نمبر 1921 میں دعوتی کام کی ذمہ داری کو وجوب کے درجے میں پیش کیا گیا ہے۔ انکار کی، تنقیص کی، تنقید کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا فلیس منا، یعنی جو یہ کام نہ کرے وہ شخص ملت ہی کا نہیں رہا۔ فائدہ: اکرام والا وصف داعیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں، قریب نہیں آتے، اور نرمی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں۔ لطیفہ: طغا طغیان سے ہیں، سرکشی کی انتہا طغا کہلاتی ہے، اور بغا یعنی بغاوت یعنی حکومت اور عمارت کا تختہ پلٹنے کو کہتے ہیں۔ طاغی سے نرمی کا اسلوب اختیار کریں گے، چاہے وہ فرعونی صفات کا حامل ہی کیوں نہ ہو، اور باغی کے اعتراضات کو سند و دلیل سے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر بھی وہ باز نہ آئے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں دراڑ ڈالنے پر مصر رہیں تو اسے سختی سے نمٹیں گے، چاہے وہ باغی کیسا ہی بڑا علامہ اور بزرگ و برتر ہی کیوں نہ ہو۔ فرعون کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن طاغی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، چچزاد بھائی تھا، تورات کا بہترین قاری تھا، سید القراء کا خطاب رکھتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اور ان کی تبلیغی مہم کا باغی تھا، اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا بہتان باندھتا تھا، ثبوت کے طور پر عورت بھی پیش کی تھی۔ قارون بحکم الہی زمین میں دھستا گیا، اس کا مال بھی دھسا اور وہ عورت بھی۔ ہمارے دور کی باغی عالمی شورا کا یاسین میواتی بھی حضرت جی رابع پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ ازروئے شرع ہم نے 4 عینی گواہ مانگے، 10 سال ہونے کو ہے، لیکن آج تک عالمی شورا کے اس فرزند نے 4 گواہ پیش نہ کر سکے۔ قیامت تک باغیوں کا یہی انجام ہوگا، اور باغیوں کے موافقین اور ناصرین کا بھی یہی حشر ہوگا۔ بغیر امیر کی عالمی شورا 100% باغی جماعت ہے۔ اس نامراد جماعت نے قارون کی اتباع کرتے ہوئے 100 سالہ الیاسی تبلیغ اور ان کی نسل اور ان کے مرکز کو صف ہستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اور مالدار تاجروں کی دولت کے بلبوتے پر ساری دنیا میں اپنی شورائیت والے مراکز بنائیں۔ رائیونڈ کے ہر اجتماع میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی خطاب میں ان شورائیت والوں کو خوب ڈرایا، دھمکایا اور فرمایا تھا کہ چند لوگوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنے اور اپنی منمانی کرنے کے لیے مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دنیا کے ملکوں میں اپنے مراکز بنا رہے ہیں۔ میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکز نظام الدین لوٹ جائیں، ورنہ حسن خاتمہ سے محروم کر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اس بیان کو لاکھوں لوگوں نے سنا، ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہے۔ حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے فرمایا تھا کہ تم مولوی احمد بھاولپوری سے اپنے اجتماعات میں ضرور بیان کروایا کرو، اس لیے کہ اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایسے برگزیدہ بندے کا رائیونڈ اجتماع میں سن 2017 میں لاکھوں بندوں کے مجمع میں ان الفاظ کو بیان کرنا دراصل اہل تبلیغ کے ایک ایک فرد پر حجت تمام کرنا تھا۔ حضرت بھاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حجت پوری کی اور دنیا تمام کے تبلیغ والوں کو بتا دیا کہ شورائیت اسلام دشمن سازش اور سنگین فتنہ اور زہر ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے پھر بھی لوگ شورائیت کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور اوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اس زہر کو پینے تیار رہتے ہیں۔ حضرت جی الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور ہدایات میں جا بجا دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے والے کی صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔
من جملہ صفات میں سے صفت اخلاص کا بھی بڑی اہتمام سے ذکر ملتا ہے۔ 5واں نمبر اخلاص نیت ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کرے، خالص اور پاک نیت سے اس عمل کو انجام دے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو حضرت جی اول نے تمام اعمال میں اختیار کرنے کے لیے زور دیا۔ نبیوں کی یہی آواز تھی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس دعوتی کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہاں کے پروردگار کے پاس ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہ متفقہ فرمان ہے کہ ہم دعوتی کام کا بدلہ تم سے ہرگز نہیں چاہتے۔ لطیفہ، دین کے سارے شعبوں پر محنت ہو رہی ہے، مگر کچھ نہ لینے کی صفت صرف اور صرف تبلیغ والوں کے حصے میں آئی ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت سی ثانی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ کسی کو اپنے مال سے اس راستے میں نہ چلاؤ، جب تک مال ملتا رہے گا وہ چلے گا، جس دن مال ملنا بند ہو جائے گا اسی دن سے وہ تمہاری تبلیغ اور مرکزیت کا دشمن ہو جائے گا۔ اللہ والے کا قول پورا ہوا۔ عالمی شورا والے مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت کے خلاف اسی دن سے ہو گئے تھے جس دن حضرت جی رابع نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہر کوئی اپنا مال خرچ کر کے چلے گا، مرکز سے کسی کو کچھ نہ ملے گا۔ شورائیت والوں نے اعلان کر دیا کہ نہج بدل گیا۔ 6 نمبر تفریغ وقت، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا، اپنی جان اور اپنے مال کو تبلیغ دین کے خاطر بے قیمت بنا دینا اور تقاضوں پر چلتے رہنا۔ تبلیغی لٹیرے، اس مبارک کام کی تباہی اور بربادی ان مفاد پرست بزرگوں اور مالدار لوگوں سے ہوں گی جو سیدھے سادے ساتھیوں کو نصرت کے نام پر اپنے بیجا مالوں سے اور ہدایہ سے نوازتے ہیں، اور بسا اوقات مالی امداد بھی کریں گے اور سفر خرچ دے کر ملکوں کے سفر کروائیں گے، اور وقت آنے پر ان مخلص ساتھیوں کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر وہ لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنے دیے گئے مال کا احسان جتا کر بلیک میل کریں گے اور بدنام کریں گے۔ اللہ ایسے مفاد پرستوں کی بزرگی کو اور مالداروں کے مالوں کو ہلاک اور برباد کر دیں۔ یاد رکھیں، غربت، بھوک، پیاس اور زہد اور تقوی والا سہروزہ بہتر ہے ان 4 ماہ کے سفر سے جو اوروں کی خیرات پر کیا جائے۔ مال فتنے کا دروازہ کھلواتا ہے۔ تنگ دستی والی دعوت قوموں کے قلوب کو ہدایت کی طرف پلٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ بے بسی اور بے کسی والی تبلیغ تھی۔ سن 70 کی دہائی میں بھساول سے لے کر جلگاؤں، جامنیر، نمبایتی اور پاچورا سے کنٹر کنجکھیڑا تک کئی مہینوں تک کا پیدل سفر ہوا۔ اوسطاً چلے کا خرچ 40 سے 50 روپیہ ہوتا تھا۔ نصرتیں نہیں تھی، فقر و فاقہ اور جفاکشی کے بل پر سفر ہوتا تھا۔ تڑوی پٹھان قوم کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ سب دین میں دوبارہ لوٹ آئے۔ اب اس ساری پٹری پر مدارس، مساجد، مراکز اور داعیوں کی کثرت ملے گی، اور جہاں جہاں عیش و عشرت کے ساتھ دعوتی کام ہوا وہاں ظلمت ہی ظلمت پھیلی۔ میوات، آندھرا، بہار، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش کے غریب داعیوں سے ہدایتی پھیلی، اور انڈیا کے گجرات اور رائے ونڈ اور بنگلور کے رئیسوں کے مال نے فتنے خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو وجود بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عیش پرست مت بنو، اللہ کو عیش پرست پسند نہیں ہے۔ یہ اثر صحیح ہے۔ دعوت میں جان پڑتی ہے دعا سے، اور دعا کی قبولیت کا تعلق لقمہ حلال سے، اور لقمہ حلال کی گارنٹی دوسروں کے مال پر کیوں کر دی جا سکے گی؟ مشکوک لقموں اور مالوں نے دعوتی کام والوں کی قربانیوں کی روح کو دیمک کی طرح چاٹ ڈالا۔ دعوت اور دعا بے اثر ہو کر رہ گئی۔ دعا آسمانوں کی کنجی ہے، اور اس کی کنجی کے دانت لقمہ حلال ہے۔ چابی کے دانت صحیح ہو
تو صرف ایک وقت چابی گھمانے پر تالا کھل جاتا ہے، اور چابی کے دانت گھسے ہوئے ہوں تو پھر چابی گھماتے رہو، تالا کبھی نہیں کھلنے کا۔ یہی حال ہے ہماری دعاؤں کا کہ کوئی 10 سال سے چابی گھماتے بیٹھا ہے تو کوئی 20 سال سے، مگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ لقمے میں گڑبڑ ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر کریں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔